الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی احد ہے، وہی تنہا ہے، وہی یکتا ہے اور اکیلا ہے. زمین اور آسمان، چاند ستارے، سورج اور ہر ذرات کا مالک ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے جن کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے میں قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کو نوازا. حاضرین گرامی، یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 15 رمضان ہمارے درمیان سے گزر گیا. اس کا اندازہ، اس کا احساس تک نہیں ہوا. اس انداز سے روزہ رکھے ہیں، تراویح کیسی گزری ہے، تلاوت کیسے ہوا ہے.
اللہ ہی بخوبی جانتا ہے۔ الغرض اور 15 دن ہمارے درمیان میں باقی ہے، لہذا ان 15 دنوں میں موجود 15 دنوں میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال و دولت سے نوازا ہے، کم ہو یا زیادہ، کسی کو اللہ تعالیٰ کم نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس جو کچھ بھی مال موجود ہے، رقم کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں جو بھی ہمارے پاس موجود ہے، دراصل اس کے حقیقی مالک ہم نہیں، دراصل اس کے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے، اسی کی نیابت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مال جمع کر کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کے مال سے ہم خرچ کرتے آ رہے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گیا کہ یہ مال کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کا مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کرتا کہ میرا مال ہے تو میرے راستے میں تمام مال، کل مال کو خرچ کر دے، تو بندے کو اعتراض اور شکایت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مال ہے، وہ خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرنے کا وہ اختیار رکھتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مکمل سارا مال جتنا کمائے ہیں اتنا سارا کا سارا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ نے حکم دیا کہ سارے مالوں میں سے کچھ مال 2.5%، 40واں حصہ میرے راستے پر خرچ کرو، یہ حکم دیا ہے تاکہ دینے والے کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے بندوں میں، ضرورت مندوں میں خرچ کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض اور شکایت کا موقع ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ ان تینوں چاروں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت کے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دل چھوٹا اور کنجوسی سے کام نہ لے۔ آدمی اس وقت میں اپنا مال نہیں دیتا ہے جبکہ وہ اپنا خود کا مال ہو، خود کے مال میں کنجوسی کرے۔ یہاں تو یہ خود کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے میں کیسی کنجوسی اور کیسی دل چھوٹا کرنے کی بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے وہ ہیں ہم نے جو ان کو دیا ہے تو وہی ہمارے راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دیا ہے وہ رزق میں سے اپنے اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا مال کو اللہ ہی کے راستے پر خرچ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے اس امت مسلمہ پر، ورنہ تو پچھلے زمانے میں، پچھلی امتوں میں بعض حکم ایسے تھا کہ صدقے کی قبولیت کے لیے صدقے کے مال اور زکوٰۃ کے مال کو لے جا کر
کسی پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا، آسمانوں سے کوئی انگارے کی شکل آتی اور اس صدقے کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتا، اور وہ سارا کا سارا مال تباہ و برباد ہو جاتا، کسی کے کام میں نہیں آتا تھا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ حابیل اور قابیل کا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان سے کہا گیا کہ صدقہ کرو، ان میں سے ایک کے صدقہ قبول ہوا اور ایک کے صدقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ واقعہ دراصل یہ تھا، حابیل اور قابیل دونوں کے درمیان میں کچھ اختلاف ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان میں ایک فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے راستے پر خرچ کرو، جس کا مال اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو وہ سچ ثابت ہو جائے گا، فیصلہ اس پر ہوگا، اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہوا تو اس کے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ حابیل نے ایک بکری کے بچے کو اللہ کی راہ پر صدقہ کرنے کے لیے بکری کے بچے کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ معمول کے مطابق آسمان سے انگار آئے اور صدقے کے مال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ قابیل نے بھی گندم کا غلہ پیش کیا تو صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ تو فیصلہ حابیل پر ہوا کیونکہ اس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان کیا کہ پچھلی امتوں کی طرح ہمارے مال کو لے جا کر ہم پہاڑوں پر رکھ دیں، ہمارا بھی مال جل کر راکھ ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور اس امت کو ایک انعام دیا، ایک فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ ہمارے ہی مال کو ہمارے اپنے بھائیوں کے ضرورت مندوں پر خرچ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ضرورت مند بھائی بھی اس مال میں اپنے سے خرچ کر سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالداروں سے مال کو لے کر فقیروں کو دیا جاتا ہے، تو اس حکم سے زکوٰۃ نکالنا اور آسان ہو گیا، اور اس زکوٰۃ کو لے جا کر اللہ کی ضرورت مند بندوں میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی اس مال کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کر لے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پر خرچ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہے گا، ایک بندے کو بلائے گا، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا کہ تو نے میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ دراصل یہ حدیث خدمت خلق کے متعلق ہے، اللہ کے بندوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کے متعلق ہے، ان کو دیکھنے، ان کو اخراجات سنبھالنے کے متعلق یہ حدیث ہے، مگر فضیلت والی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب میں بیمار تھا کہ تو نے میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں بھلا تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی بیماری دیتا ہے اور تو ہی صحت دیتا ہے، سب کچھ تیرے قبض قدرت میں ہے، اے اللہ میں تیری تیمارداری کیسے کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو نے اسے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، تو اس نے اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں اس بندے کے پاس موجود پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے بندے، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے گا، اے اللہ، بھلا میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو سارے جہان کا پروردگار ہے، تو ہی رزق دیتا ہے، سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہم تو رزق تجھ سے طلب کرتے اور تو مجھے کہتا ہے
اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھے کھانا پوچھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تو تو اس کے پاس مجھے موجود پاتا، اس کے پاس تو مجھے پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے کیا تو نے اس بندے کو کیا تو نے مجھے پانی نہیں پلا جب میں پیاسا تھا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو سارے جہان کا پروردگار ہے، تو ہی پانی کو برساتا ہے، سب کچھ تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، میں تجھے پانی پلاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے بندے اگر تو کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا تو اس کے پاس مجھے موجود پا لیتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی خدمت خلق کے متعلق، ضرورت مند اور حاجت مندوں کو دیکھنے اس پر خرچ کرنے کے متعلق حدیث پاک ہے کہ جتنے ہم اپنے غریبوں میں محتاجوں میں ہم اپنے مال کو دے دینا، بیمار کی عیادت کر لینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، ایک پیاسے کو پانی کا پلا دینا، اپنی ضروریات کو اس پر خرچ کر دینا، اس کی ضرورتوں کو دور کر دینا، یہ تمام چیزیں اللہ سے قرب ہونے کا ذریعہ ہے۔ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، جتنا خیرات کرے گا اتنا اللہ سے قرب نصیب ہوگا، اور جتنا اللہ سے قرب قریب ہونا نصیب ہوگا اتنا جنت سے بھی قرب ہوگا اور اتنا جہنم سے دوریاں پیدا ہو جائے گی، تو اس میں دگنا ثواب عطا کیا گیا۔ لہذا اپنے بھائیوں کو ضرورت مندوں کو خرچ کرنا، ان کو دینا گویا کہ اللہ کو دینے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت سوچو کہ صدقہ و زکوٰۃ کے نکالنے پر تمہارے جیب سے تمہارا مال خرچ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مال خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو دگنا عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتا اور صدقات کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ انسان یہ سوچے گا کہ میں اپنے جیب سے 100 روپے اس میں 10 روپے نکال کر کسی محتاج کو، کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو نکال کر دوں تو میرے 100 میں سے 10 ختم ہو جائے گا، 90 باقی رہ جائے گا۔ یہ مت سوچنا کہ تیرے پاس سے یہ مال بالکل ختم ہو گیا ہے، یاد رکھنا یہ مال ختم نہیں ہوا ہے، جو تیری ضرورت ہے 900 میں ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 90 کے اندر کرا دیا کرتا ہے، اور جو مال 90 تیرے پاس موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دگنا اور تگنا بھی برکت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال، نیکوں میں اپنے وقت کو لگایا ہوا مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کر دینا 10 گنا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مت سوچنا کہ میں جیب سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، میں کیوں فقیر کو دوں، میں کیوں کسی بیوہ کو اپنے جیب میں سے نکالوں، یہ خرچ ہو جائے گا، یہ مت سوچنا، جیب سے تو خرچ تو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب عطا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود مال کی حفاظت کرنے والا ہے، صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بلائیں اور مصیبتیں کو ختم کر دیتا ہے، آنے والی بڑی مصیبتوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ انہی صدقات اور زکوٰۃ کے مال کو اپنے ہی بندوں میں ضرورت مندوں میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ مال خرچ تو ہوگا مگر اس مال میں اللہ مزید اضافہ اور اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اے محمد کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی کے مال کو جمع کر رکھتے ہیں اور وہ میرے راستے پر خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ قرآن کہتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی
زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو سنا دو کہ ان کو سخت دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ عذاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سنیے قرآن سے، جو لوگ سونا اور چاندی ہونے کے باوجود بھی، نصاب کے مالک ہونے کے باوجود بھی 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی ہمارے پاس موجود ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ آج کے موجودہ زمانے دور کے حساب سے کم از کم کسی کے پاس 50,000 روپے ہو اور جس پر 1 سال گزر گیا ہو، وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو نہیں نکالتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب قرآن دیتا ہے۔ اور یہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سونے اور اس چاندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں اس کو پگھلایا جائے گا، وجنوبہم وظہورہم، اور اس مال کو اللہ تعالیٰ پیشانی پر داغے گا، بازوؤں پر داغ لگائے گا، اور پیٹھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ داغ لگائے گا۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ ہونا تو پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال کر آگ پر تپائے گا، مگر پیشانی کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی سائل مانگنے والا آپ کے پاس آتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے، آپ اسے نہ دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، پیشانیوں پر جھنڈیاں پڑ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ فقیر مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ مانگنے والے کو دیکھ کر آپ کی پیشانی پر جھنڈیاں پڑ جانا، اس لیے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پگھلا کر کل قیامت کے دن پیشانی پر اس کا داغ لگایا جائے گا۔ بازوؤں پر اس لیے لگایا جاتا ہے، جب مانگنے والا آتا ہے اپنا دینے کے بہانے سے دائیں اور بائیں مڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے بائیں اور دائیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال سے داغ دھبے لگائیں گے۔ پیٹھ پر دبا داغ اس لیے لگایا جاتا ہے، آپ نہ دینے کے لیے پیٹھ مڑ کر چلے جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مانگنے والا فقیر اور محتاج آتا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ چاہے تو اس کو دے سکتے ہیں، نہ دینے کے بہانے سے دروازہ زور سے بند کر کے اس فقیر کو دھکا دے کر بھگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں یہ مال اللہ کے راستے میں کیوں نکالنا ہے، گویا کہ یہ ٹیکس ہے، یہ جزیہ ہے، فلاں فلاں کی بہانے بناتے ہیں۔ 1 سال گزر جاتا ہے، 1 سال کے قریب اس مال کو لے جا کر کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے سے بچنے کی نئی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے سخت سے سخت دردناک عذاب دینے دے رکھا ہے۔ دراصل اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دینے پر دردناک عذاب کی خوشخبری کیوں سنایا رہا؟ یہ مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، کوئی ملازمت کے ذریعے سے کماتا ہے، کوئی تجارت کے ذریعے سے کماتا ہے۔ کیا کسی کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود سے کما سکے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کے اندر سے خود سے کوئی طاقت ہے کہ ملازمت کر سکے؟ ایک تجارت کرنے والا، ایک دکان چلانے والا، کیا اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ دکان چلا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ تو وہاں جا کر ملازمت کر، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ ترتیب بنایا کہ تو دکان چلا، میں گاہک بھیجنے والا، میری ذمہ داری ہے۔ گاہک کو بیچنا، سامان کو فروخت کرنا، سامان کو لینا، یہ اللہ نے پوری ترتیب بنا کر رکھا ہے، کہ نظام بنایا ہے۔ گاہک کا بھیجنا، مال حاصل کرنا، مال دوسروں کو دینا، یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ مال اللہ کا ہے، جو اللہ نے ہمیں نیابت بنا کر، ذمہ داری دے کر یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ کا مال کو اللہ کے راستے پر خرچ نہ کرنے کے لیے بہانہ تلاش کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے اس مال کو کل قیامت کے دن آگ میں لا کر دھبے لگائے جائے گا۔ اگر اس مال کو اپنے پاس موجود رکھ کر اللہ کے مرضی کے مطابق
اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو موجودہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور حلال کر دیتا ہے، اس موجود مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اس نظامی ترتیب کو زکوٰۃ کو نہیں نکالتا ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، زکوٰۃ نہ نکالنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن ایسا عالم ہوگا جن کے پاس سونا اور چاندی ہو، وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، وہ سونا اور چاندی کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں تیار ہو جائے گا۔ اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ اور کالے دھبے ہوں گے، اور اس سانپ کو اس کے گلے میں توق پہنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس بندے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہے گا یہی تیرا مال ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، اور تو نے بہانہ بناتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا۔ معراج کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جانے کا موقع ہوا جہاں لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جن کے آگے اور بائیں شرمگاہوں پر گندے کپڑے اور غلاظت لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے چرنے کی طرح چر رہے تھے، جہنم کے کانٹے اور زقوم کھا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کو معلوم کرو۔ آج ہمارے پاس مال موجود ہے، ہم صرف رمضان میں نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، لہٰذا رمضان میں جب نکالنا ہے ہم کتنے نصاب کے مالک بن چکے ہیں، ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے، میرے پاس تجارت کے مال کتنا پڑا ہوا ہے، میں کتنا نکالنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ اگر نہیں نکالو گے، اس نہ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پوری قوم میں قحط سالی کو بڑھا دے گا، تنگیاں آ جائیں گی، مال میں دن بدن کمزوریاں بڑھتی جائیں گی۔ تجارت کر رہا ہے اس تجارت میں خیر و برکت نظر نہیں آتا ہے، تجارت کر رہے ہیں کوئی مال میں فراوانی نظر نہیں آتی ہے، نئے بیماریاں وجود میں آ جائیں گی، اور اس زکوٰۃ کے اللہ کے راستے میں نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارشوں کو برسا دے گا۔ پچھلے سال کی رمضان میں کتنے مرتبہ الحمدللہ بارشیں ہوئی، اس رمضان میں صرف ایک مرتبہ بارش ہوئی۔ کبھی ہم نے سوچا ہمارے درمیان سے ہمارے اعمال سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے، رحمتوں کی بارش کیوں نہیں برس رہی ہے؟ کیا ایسا عالم ہو گیا ہے ہسپتالوں میں پڑے لوگ بیماروں پر بیمار ہوتے جا رہے ہیں، یہاں ڈاکٹر علاج پر علاج ہے، ایسے بیماری میں مبتلا ہیں جنہیں انجیکشن کے ذریعے سے زندہ رہنا پڑتا ہے، ورنہ وہ بھی زندہ نہیں، نئے بیماریاں وجود میں آ گئے ہیں، اس کا نام و نشان تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسے بیماریاں وجود میں آ گئے ہیں۔ اللہ کی واسطے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کے پاس صاحب نصاب ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یاد رکھیں جو مال تمہارے پاس موجود ہے یہ آپ اپنے مال کے مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں توفیق دیا ہے تو اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، تمام لوگوں پر دل کھول کر خرچ کرو، جتنا خرچ کریں گے اتنا برکت اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا۔ یاد رکھیں جو آدمی زکوٰۃ اور صدقات کو اللہ کے راستے میں نکالتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ غیبی مدد اور نصرت فرما دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا،
بارش ہو رہی تھی کہ بادل میں سے آواز آئی، اے بادل فلاں آدمی کے باغ میں جا کر پانی برسنا۔ حالانکہ بادل میں اس آدمی کا نام بھی لیا گیا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر پانی برسنا۔ تو اس نوجوان نے دیکھا کہ وہ بادل ہٹتے ہوئے پتھریلی زمین پر جا کر بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ وہ پانی ایک نالے سے گزر کر جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پانی کہاں جا رہی ہے، میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے گیا تو دیکھا کہ یہ پانی ایک نوجوان آدمی کے باغ کو جا رہا ہے۔ وہاں نوجوان پھاوڑے سے زمین کو کھود کر پانی میں راستے نکال رہا ہے۔ اتنے پانی کی فراوانی ہو رہی ہے اور پورا کھیت ہریالی سے بھرا ہوا ہے۔ میں گیا اور اس آدمی سے پوچھا، وہ نوجوان سے، السلام علیکم، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، وہ نام جس نے اس نے آسمان میں بادلوں پر نام سنا تھا۔ نوجوان کہنے لگا، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے تیرا نام بادلوں پر سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ اے بادل تو اس باغ والے پر جا کر پانی برسنا، بتا کہ تیرے کیا ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے غیبی انتظام کیا ہے پانی کا، تیرے پورے کھیتی ہریالی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا معمول یہ ہے، جب میری کھیتی بن جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، تو اس پورے کھیتی کے کرنے میں 1/3 حصہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور دوسرا میں اپنے اس 1/3 مال میں سے اپنی اولادوں کو جمع کر دیتا ہوں، اور 1/3 حصہ زمین میں ہل چلانے کے لیے رکھتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، تجارت کرنے والے، ملازمت کرنے والے اپنی تجارت میں سے، اپنی ملازمت میں سے ماہانہ کچھ رقم نکالیں جو صدقے کی نیت سے ہو، تاکہ جو موجود مال ہمارے پاس ہے، ہمارے اکثر لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ سیلری ختم ہو جاتی ہے۔ سیلری ختم نہ ہونے کے لیے ایک ترتیب بتلایا گیا اس حدیث میں، ماہانہ کچھ رقم میں سے اتنا رقم طے کر لے کہ اس رقم کو اٹھا کر غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں خرچ کر دیا کرے۔ جو موجود مال ہے اللہ تعالیٰ اس موجود مال میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ آئیے برکت کے تعلق سے سنتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا برکت ہے، اللہ کی راہ پر جب خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو، یہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، صبح میں 2 فرشتے ایسے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو دگنا بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، فرشتے کیا دعا دیتے ہیں دیکھیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو مال اس نے جمع کر رکھا ہے، کنجوسی کرتا ہے تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلا بھیجا۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سینے سے لگا دیا، اور اللہ کے نبی کھل کر رونے لگے، بہت رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آتے رہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے عبد الرحمن میں نے کل خواب میں جنت میں دیکھا کہ پورے لوگ آ چکے ہیں، بس مجھے تیرا انتظار تھا کہ تو جنت میں اب تک داخل نہیں ہوا ہے، اور میں تیرے بنا جنت میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، کھڑا رہا تیرے انتظار میں کہ تو آئے، مگر تو نے آنے میں تاخیر کر دیا، لیٹ کیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف اور تڑپ کر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے جنت میں جانے میں اتنی تاخیر کیوں ہے؟
اللہ کے نبی نے کہا اے عبد الرحمن تاخیر اس لیے ہے کہ تیرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تجھے اللہ کے پاس حساب دیتے دیتے وقت لگ گیا، اس لیے تو تاخیر سے جنت میں پہنچا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا سوال بھی زیادہ ہوگا، جتنا مال کم ہوگا اتنے سوالات بھی کم ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے 100 اونٹوں پر سامان لاد کر 100 اونٹوں کے اوپر سامان لاد کر اللہ کے حبیب کے دربار میں پیش کیا، یا رسول اللہ اس کو قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت اللہ کے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر سر پر ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ بیوی آئی اور دیکھی کہ عبد الرحمن میں ہم بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبد الرحمن یہاں بیٹھ کر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اماں جی آپ کو تو پتا ہے جب تک اللہ کے نبی موجود تھے اللہ کے نبی مجھے بتاتے تھے کہ عبد الرحمن یہ مال یہاں سے کمانا اور یہاں سے مت کمانا، یہ مال جائز ہے یہ مال ناجائز ہے، اللہ کے حبیب مجھے بتاتے تھے۔ اب اللہ کے نبی یہاں موجود نہیں ہے، میرے پاس بہت سارا مال پڑا ہوا ہے، تجارت کی بھی مال بہت زیادہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں عبد الرحمن تباہ و برباد نہ ہو جائے، کہیں مجھ کا اس کا اللہ کے پاس سخت پکڑ ہو جائے، مجھے اس بات کا خوف ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ ام سلمہ آپ کچھ ترتیب بتلا دیجئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں محبوب تو محبوب ہوتے اللہ کے حبیب، میں اس کی ترجمانی کیسے کروں گی کہ اماں جان کچھ مسئلہ ضرور بتا دیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف ام سلمہ کہتی ہیں اے عبد الرحمن جتنا بھی تیرے پاس مال موجود ہے اس مال کو آدھا کا آدھا مال اللہ کی راہ پر دے دینا، 2.5% نہیں، 40 کا حصہ نہیں بلکہ آدھے کو آدھا 50-50 اللہ کے راستے میں دے دینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں اللہ کے دربار میں سارا مال خرچ کر کے آدھا کا آدھا مال خرچ کر کے آ کر کہتے ہیں اماں جی میں تو پورا مال اللہ کے راہ میں دے کر آیا ہوں، میں تو جہنم سے بچ جاؤں گا نا، میں تو جہنم سے بچ جاؤں گا نا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں میں ضرور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری سفارش کروں گی اور اللہ کے حبیب اللہ سے سفارش کریں گے۔ مال جمع کر کے رکھنے والے، تو لہٰذا جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے پر خوب خرچ کرنا ہے۔ آئیے چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں زکوٰۃ کے تعلق سے، تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے زکوٰۃ کن کن لوگوں پر موقع اچھا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ میں ہر دن فجر میں بھی بولتا ہوں مگر جتنا مجمع جمعے میں ہوتا ہے اتنا تو فجر میں ناکافی ہے، لہٰذا آج ایک مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے سن لیجئے۔ مسئلہ بہت اہم ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط کیا کیا ہے، کون کون ہیں جو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ نصاب کے بقدر مال ہونا۔ نمبر 2 وہ مال مکمل ہمارے قبضے میں موجود ہونا ہے۔ اب مال ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کسی کے حوالے کر دیے، ہم اس کو دے کر اس سے قرض لے چکے ہیں، وہ مال ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا نصاب ضرورت اصلی مال سے زائد ہونا، ہمارے ضرورتوں سے زائد مال کا ہونا، اور استعمالی ساز و سامان پر گھروں کو جو استعمالی ساز و سامان اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نصاب قرض سے خالی ہونا، جو آدمی مقروض ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر نصاب پر پورا 1 سال گزر جائے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ جب سال گزر گیا ہے اب نہیں بعد میں کر لیں گے، بغیر عذر کے تاخیر کرنا زکوٰۃ کے نکالنے میں گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح اور یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، زکوٰۃ کے نکالنے میں عربی تاریخ کا اعتبار ہوگا، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا۔
مثال کے طور پر اس سال رمضان میں آپ کا مکمل 1 سال ہوا ہے، اگلے سال پھر آپ رمضان میں نکالیں گے، کیونکہ زکوٰۃ میں تاریخ کا اعتبار انگریزی تاریخ کا نہیں ہوگا بلکہ قمری تاریخ کا، چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا یعنی 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، آج مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے اس کے حساب سے۔ چاندی کا 52.5 تولہ چاندی 612 گرام 320 ملی گرام کا چاندی ہونا ہے، مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے وہ لگا کر زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اسی طرح جس کا کوئی خاص گھر ہو اور وہ گھر کو کرائے پر دے رکھے ہو، کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس گھر سے کرایہ وصول ہو رہا ہو اور وہ کرایہ وصول ہوا مال ہمارے پاس موجود ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو چکا ہو، جس میں 1 سال گزر چکا ہو، جس سے کرایہ وصول کیا گیا، کرایہ وصول ہوئے مال پر زکوٰۃ ہے، کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اب حج کا موسم بھی ہے، حج کو جانے کے لیے لوگ رقم جمع کرتے ہیں اور رقم جمع کرتے کرتے 1 سال ہو گیا ہے تو جمع کیے ہوئے رقم پر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ ٹینٹ وغیرہ چلاتے ہیں اور برتنوں کو کرائے پر دیتے ہیں جو لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی ٹینٹ کی چیزوں پر، برتنوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس سے جو وصول ہوتا ہے کرایہ، اگر وہ سیل ہے کم از کم 50,000 روپے تک جمع ہو چکا ہے 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے، تو ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح جو آدمی گھر یا پلاٹ لیا ہے تجارت کی نیت سے، جو کہ ریئل اسٹیٹ والے کرتے ہیں، تجارت کی نیت سے زمین و پلاٹ کو لیا گیا ہے، اس تجارت کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ اور گھر پر زکوٰۃ ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس دن کی وہاں کی ویلیو کیا ہے اس حساب سے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں یا جو گھر ہمارے اپنے لیے خریدا گیا ہے وہ گھر خالی ہے مگر اپنے لیے ہے، تجارت کی نیت سے نہیں تھا، تو اس گھر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فکس ڈپازٹ، جو بینک میں رقم جمع کیے ہیں یا رقم دوبارہ ملنے کی امید ہے، اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو فکس ڈپازٹ بعد میں ملنے کے بعد جو ایکسٹرا اماؤنٹ ملتا ہے بینک سے، اس کا استعمال کرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح کرائے پر جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، کرایہ جب وصول ہوتا ہے کرائے پر زکوٰۃ ہے، کرائے کی گاڑی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں؟ رہنے والا گھر، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح کرائے پر اٹھائے گئے مکان، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ استعمال کے کپڑے، چادر وغیرہ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین وغیرہ، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح سواری موٹر گاڑیاں جو ہمارے پاس گھروں میں 2 ویلر اور 4 ویلر جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گھر میں رکھا ہوا شوکیش میں رکھے ہوئے سجنے والا سامان، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور جس کے ہاں بہت ساری کتابیں ہیں، اسکول پڑھنے والے بچے، اور اس کتاب پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کرائے کے مکان پر رہنے کے لیے آئے ہیں، ایڈوانس دیے ہیں، مثال کے طور پر میں کسی کے یہاں کرائے پر آیا ہوں، میں کرائے سامنے والے گھر والے کو ایڈوانس دے چکا ہوں، اب میں جو ایڈوانس دیا ہوں، میں اس گھر کو آ کر 1 سال ہو گیا ہے، میں جو ایڈوانس دیا ہوں اس ایڈوانس کے پیسے پر زکوٰۃ واجب ہے، گھر والے پر نہیں، کرائے میں رہنے والا مجھ پر ہے۔ میں جو ایڈوانس دیا ہوں اس ایڈوانس پر کم از کم 50,000 روپے چاندی کے حساب سے، آج کم از کم تو بھی کسی کو معمولی چھوٹا بھی کمرہ ہو 50,000 روپے ایڈوانس ضرور ہے۔ اب وہاں چلے گئے ہیں، یہ ایڈوانس پھر دوبارہ مجھے ملنا ہے نا، تو ملنے کی یقینی ہے، چھوڑ کر جانے کے بعد 1 سال گزر گیا تو اس ایڈوانس کے مال پر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح جو لوگ دکان چلا رہے ہیں،
چپلوں کی دکان، میڈیکل چلا رہے ہیں، سودے کی جو دکانیں چلا رہے ہیں، ان دکان والوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور دکانوں پر جو چیزیں جمع کی ہیں، دکانوں کے فرنیچر کو ہٹا دیجئے، جو الماریاں ہیں، ٹیبل ہیں، کرسی ہیں، تمام چیزوں کو ہٹا کر دکان میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے گا۔ آج مارکیٹ میں ان چیزوں کا پورا حساب لگائیں گے، آج وہ مارکیٹ میں وہ چیزیں کتنے میں بکنے والی ہیں، اس حساب سے ٹوٹل کر کر زکوٰۃ 2.5% نکالنا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک آدمی دکان چلا رہا ہو، اس کے لیے قرض بھی اس کے اوپر سر میں موجود ہو، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے کا سامان دکان میں موجود ہے، 50,000 روپے قرض ہے، 1 لاکھ روپے اپنا مال ہے، تو 50,000 کے مال کو الگ نکال دیا جائے گا، 1 لاکھ کے مال پر زکوٰۃ نکالیں گے، قرض پر زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طرح قرض زیادہ ہے، مال کم ہے، اس آدمی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد بھی ماں بقیہ مال نصاب تک پہنچتا ہے، کون سی نصاب تک؟ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے قرض ادا کرنے کے بعد بھی، تو اس آدمی پر زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ اور ہاں، حالانکہ اگر کوئی آدمی ایک ہی وقت میں قرض بھی نہیں دے سکتا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا ہے، اگر سامنے سے قرض والا جو قرض لیا ہے اس کا مطالبہ بہت زیادہ ہے، مجھے قرض اسی وقت میں فوراً ابھی ہونا ہے مجھے، تو اس صورت میں پہلے قرض ادا کر دیا جائے گا اور زکوٰۃ کو چند مہینے کے لیے مؤخر کر دیا جائے گا۔ اسی کو بہانہ نہیں بنانا ہے، کسی بھی حال میں زکوٰۃ کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے۔ لہٰذا جو آدمی مقروض ہو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قرض و قرض کو الگ کر دیا جائے گا، اصلی مال کو زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ خاص کر دکان چلانے والے وہ لوگ بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے تمہارے دکانوں میں جتنا موجودہ مال پڑا ہوگا اس زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود مال میں مزید برکت عطا کر دے گا، گاہک بڑھتے چلے جائیں گے، مال میں اللہ غیبی طور پر تمہارا نظام کر دے گا، اور جو مال کئی سالوں سے بکے بغیر دکان میں موجود ہے اس زکوٰۃ کے نکالنے کی برکت سے اٹکا ہوا مال بھی اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ لہٰذا یہ مختصر آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی کچھ مسائل ہیں جو اہم اور ضروری ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، واقعات تو بہت ہیں، حدیثیں تو بہت ہیں، عمل کرنے والے کے لیے صرف ایک حدیث بھی اس کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آج ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سنتے ہیں مگر اس کو عمل میں لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔